بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. وعن أبي ظريف عدي بن حاتم الطائي رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين ثم رأى التقى لله منها فليأت التقوى. رواه مسلم. أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد للہ رب العالمین. محترم سامعین کرام، یہ حضرت ابو ظریف عدی ابن حاتم طائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے جس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ روایت کرتے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے کوئی قسم کھائی اور قسم کھانے کے بعد پھر اس نے دیکھا کہ اللہ سے ڈرنے یعنی تقوی کا طریقہ اس قسم سے بہتر ہے، یعنی قسم جو میں نے کھائی ہے وہ شریعت کے خلاف ہے، اگر میں تقوی اختیار کروں تو اس قسم کو مجھے چھوڑ دینا چاہیے. ایسا اس نے سوچا، اس کے یہ خیال آیا تو وہ تقوی ہی کو اختیار کرے، یعنی قسم توڑ کر وہ بہتر کام کرے، یہ زیادہ اچھا ہے. یعنی کسی غلط معاملے میں قسم کھا لی آدمی نے، مثلا یہ قسم کھائی کہ بھئی میں فلاں اپنے رشتہ دار کے گھر پر نہیں جاؤں گا، تو رشتہ توڑنا یہ شریعت کے خلاف ہے، تقوی کے خلاف ہے. اب یہ قسم تو کھا لی، لیکن قسم کھانے کے بعد اسے یہ خیال آیا کہ یہ جو قسم کھائی ہے اس میں اللہ کے حکم کی نافرمانی ہو رہی ہے. اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ رشتہ جوڑو، اور میں نے رشتہ توڑنے کی قسم کھائی. ایسے ہی اور کوئی قسم ہو جس میں بظاہر اللہ کے حکم کی نافرمانی نظر آ رہی ہو، اور اس کے بعد آدمی کو خیال آ جائے کہ بھائی یہ میں اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہا ہوں اور یہ تقوی کے خلاف کام ہے میرا، تو مجھے اس کی اصلاح کر لینی چاہیے، یہ خیال آ جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے شخص کو قسم توڑ دینی چاہیے اور تقوی کی بات پر، شریعت کا جو حکم ہے اس پر عمل کرنا چاہیے. لیکن جب قسم توڑے گا تو قسم کا کفارہ دے دے، کفارے سے قسم کا کام پورا ہو جائے گا. لیکن اللہ کا حکم توڑ کر پوری زندگی جو اللہ کی ناراضگی حاصل کرنے کا مسئلہ ہے اس سے آدمی بچ جائے گا. تو یہ حدیث مختصر سی حدیث ہے، لیکن اللہ کے پیارے حبیب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس کے اندر مسلمانوں کی رہبری کر رہے ہیں کہ بہت سی مرتبہ آدمی جذبات میں آ کر غلط فیصلے کر دیتا ہے، جذبات میں آ کر غلط فیصلے کر دیتا ہے، رشتے توڑنے کے فیصلے کر دیتا ہے، یا یہ کہ اور دوسرے ایسے فیصلے آدمی لے لیتا ہے جو فیصلے سراسر اللہ کے حکم کے خلاف ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے. تو اللہ کے پیارے حبیب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبری اور رہنمائی ایسے معاملات میں یہ ہے کہ آدمی نے اگر غلطی سے اور جذبات میں اگر ایسی قسم کھا لی ہے تو وہ قسم توڑ دے، اور جو چیز شریعت کے مطابق ہے، شریعت کی تعلیم کے مطابق ہے، تقوی کے مطابق ہے، آدمی اس پر عمل کر دے.
تو یہ اب تقوی اگر اس نے قسم توڑی ہے تو قسم توڑنے کا گناہ کوئی بہت بڑا نہیں ہے، بلکہ قسم توڑنے کا گناہ اتنا ہوگا کہ بھائی وہ اس کا جو کفارہ آتا ہے وہ کفارہ ادا کر دے، وہ گناہ بھی زائل ہو جائے گا۔ ہاں یہاں یمین اور حلف کا لفظ ہے، تو یمین اور حلف یہ قسم کو کہتے ہیں۔ اور ایک بات ہم پہلے بھی اس کو عرض کر چکے ہیں کہ مسلمان اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور نام کی قسم نہیں کھا سکتا۔ مسلمان کو اگر کبھی حاجت آ جائے، کبھی ضرورت پیش آ جائے قسم کھانے کی، تو وہ صرف اللہ کی قسم کھائے گا۔ آج بہت سے لوگ بے ماں کی قسم، بیٹے کی قسم، بیوی کی قسم، اور بہت سے نادان اور جاہل طلاق کی قسم، یہ سب قسمیں شریعت کے اندر نہیں ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے۔ مسلمان کو اگر ضرورت پیدا ہو قسم کھانے کی تو کس کی کھائے گا؟ بعض روزی کی قسم کھا لیتے ہیں، تو یہ نادانی ہے، جہالت ہے۔ مسلمان صرف قسم کھاتا ہے اللہ کی، اس لیے کہ قسم جو ہے ایسی چیز کی کھائی جاتی ہے جو عظیم ہو، محترم بشان ہو، اور ہماری نگاہوں میں اللہ کے بڑھ کر کسی اور کی عظمت نہیں ہو سکتی۔ ہمارے لیے سب سے زیادہ عظمت والی چیز کون ہے؟ اللہ کی ذات گرامی ہے۔ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور چیز کی کبریائی، کسی اور چیز کی بڑائی، کسی اور چیز کی عظمت ہمارے دلوں میں نہیں آ سکتی۔ اس لیے مسلمان اگر قسم کھانے کی حاجت پیش آ جائے تو کس کی قسم کھائے گا؟ اللہ کی قسم کھائے گا، اللہ کے علاوہ اور کسی کی قسم نہیں کھائے گا۔ اللہ کی قسم کھانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو بھی معاملہ طے کر رہے ہیں اس میں گویا کہ اللہ کو آپ گواہ بنا رہے ہیں، یہ مراد ہے اس سے۔ انسان کبھی کبھی غصے میں اور جذبات میں آ کر، نادانی میں، ذاتی جھگڑوں کی وجہ سے، یعنی آدمی بہت سی غلط قسمیں کھا لیتا ہے، بہت سی غلط فیصلے کر لیتا ہے قسمیں کھا کر۔ تو یہاں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رہبری فرمائی ہے کہ اگر کوئی ایسی قسم تم نے کھائی ہے جو اللہ کے حکم کے خلاف ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف ہیں، اللہ کے منشا کے خلاف ہیں، تقوی کے خلاف ہیں، تو اس قسم کو پورا کرنا یا اس پر جمے رہنا ضروری نہیں ہے، بلکہ جتنا ہو سکے جب بھی اللہ تعالیٰ آپ کو جتنا جلدی سمجھ دے، جتنا جلدی ہدایت دے، فوراً اس قسم کو توڑ کر تقوی کے کام کو اختیار کرنا چاہیے، اللہ کے حکم پر عمل کرنا چاہیے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے اس پر آدمی کو عمل کرنا چاہیے، اور تقوی کے خلاف قسم آدمی کو نہیں کھانی چاہیے۔ لیکن غصے میں، جذبات میں، لڑائی جھگڑے میں اگر کبھی کوئی لفظ بول دیا ہے تو اسے فوراً اس قسم کو توڑ کر اللہ کے حکم پر، شریعت پر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر اور تقوی پر مسلمان کو آ جانا چاہیے، اسی کا نام مسلمان ہے۔ اور اگر ایسا نہیں کرتا ہے تو پھر اس کے ایمان میں، اس کے اسلام میں شک ہے۔ اور رہی قسم کی بات تو قسم ٹوٹے گی، قسم کا کفارہ آدمی دے دے، ورنہ مسلمان ہمیشہ تقوی کی بات کو ترجیح دیتا ہے۔ اور ایسے معاملے میں آدمی کو اس ضد پر نہیں رہنا چاہیے کہ بھائی میں نے اب قسم کھا لی ہے، میں قسم سے پھرنے والا نہیں ہوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ قسم اگر اللہ کے حکم کے خلاف ہے، اللہ کے تقوی کے خلاف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہیں، تو آدمی کو اپنی ضد چھوڑ کر تقوی اختیار کر لینا چاہیے۔ اور جب آدمی قسم توڑتا ہے تو قسم توڑنے کا طریقہ یہی ہے کہ بھائی جس چیز کو نہ کرنے کا تم نے طے کیا ہے اور جس چیز کو نہ کرنے کا تم نے ارادہ اور تہیہ کیا ہے اس کام کو کر لو، قسم ٹوٹ جائے گی۔ اور قسم ٹوٹ گئی تب اس قسم کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا، اور قسم کا کفارہ یہ ہے کہ آدمی 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ قسم کا کفارہ کیا ہے؟ 10 مسکینوں کو آپ کھانا کھلا دے، یا انہیں کپڑے دے دیں، یا ایک غلام آزاد کرنا۔ آج کے زمانے میں غلام کو آزاد کرنا نہیں ہے، تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دے یا 10 مسکینوں کو کپڑا پہنا دے، یہ قسم کا کفارہ ہے۔ یہ کر لے گا تو قسم کا گناہ تمہارے اوپر سے ساقط ہو جائے گا۔
تو یہ کر کے آدمی کو تقوی اختیار کر لینا چاہیے. اور اگر آدمی میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے یا 10 مسکینوں کو کپڑا پہنا سکتا ہے، اتنی حیثیت اس کی نہیں ہے، تو پھر شریعت نے ایک اور راستہ اس کے لیے نکالا ہے کہ آدمی 3 روزے رکھ لے. کتنے؟ قسم کا کفارہ کیا ہے؟ اگر تمہاری حیثیت 10 آدمیوں کو کھانا کھلانے کی نہیں ہے اور 10 آدمیوں کو کپڑا پہنانے کی حیثیت نہیں ہے، تو پھر یہ نہیں ہے کہ نہیں تمہیں وہی کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ دوسرا کوئی چھٹکارا نہیں ہے. شریعت نے آپشن رکھا ہے تمہارے لیے کہ بھئی 3 روزے آپ رکھ لیں، قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا. اور یہ ایک ایسا عمل ہے کہ بھئی اس میں پھر عذر کسی کا نہیں ہو سکتا کہ یار روزے تو اپنے نہیں رکھ سکتے. روزے ایک ساتھ 3 روزے رکھنا بھی ضروری نہیں ہے، آپ الگ الگ 3 روزے بھی کفارے کی نیت سے رکھ لیں تو یہ کفارہ آپ کی ادا ہو جائے گا. یہاں شریعت نے جو اس حدیث سے جو شریعت کی تعلیم سمجھ میں آتی ہے ہم کو، شریعت کا جو مجاز ہے اور شریعت کا جو اپنے بندوں کے مسلمانوں کے ساتھ جو شریعت کا رویہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان سے کوئی غلطی ہو گئی تب وہ گناہ کی سزا بھگتتا رہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ شریعت نے اس کے اسباب اور اس کے حل رکھے ہیں. اور شریعت کے معاملات میں لچک ہے کہ بھئی اگر غلطی ہو گئی اس کی اصلاح ہو سکتی ہے، اس کو درست کیا جا سکتا ہے، اس کا راستہ نکل سکتا ہے. یہ نہیں کہ اب آپ اس سزا کو بھگتتے رہو، موت تک آپ اس کے اندر اس الجھن میں پڑے رہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ شریعت نے اس کے راستے نکالے ہیں. لیکن یہ کہ آدمی کو شریعت سمجھنے کی، شریعت سیکھنے کی، شریعت کے قریب آنے کی کوشش کرنی چاہیے. جیسے ہم نے شروع میں کہا تھا کہ آدمی اگر ایسی کوئی قسم کھا لیتا ہے کہ بھائی میں فلانے اپنے بھائی سے بات نہیں کروں گا یا فلانے بھائی کے گھر پر نہیں جاؤں گا، تو شریعت کا حکم رشتہ جوڑنے کا ہے، رشتہ توڑنے کا نہیں ہے. اور تقوی رشتہ جوڑنے کا نام ہے، رشتہ توڑنے کا نام نہیں ہے. تو یہ قسم کھانا اسلامی تعلیم کے خلاف ہے، شریعت کے حکم کے خلاف ہے اور تقوی کے خلاف ہے. اس لیے ایسی قسم کا توڑ دینا ضروری ہے. اور یہ کہ آدمی قسم کو توڑ کر جس بھائی سے بات نہ کرنے کا اس نے ارادہ کیا ہے اس سے بات کرنے لگ جائے، جس بھائی یا بہن کے گھر پر نہ جانے کا اس نے ارادہ کیا ہے اس کے گھر پہ آنا جانا شروع کر دے. تو یہ قسم توڑ دی اس نے اور تقوی اختیار کیا، تو اس تقوی کے عمل سے اللہ بھی راضی ہوں گے، اللہ کے پیارے حبیب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہوں گے. اور قسم ٹوٹی ہے، اس کا کفارہ دینا ہے. کفارہ جیسے ہم نے کہا کہ بھئی 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا 10 مسکینوں کو کپڑا پہنانا. اتنی حیثیت آدمی کی نہیں ہے تو آخری درجہ ہے 3 روزے رکھ لے اور اپنے قسم کے کفارے سے وہ باہر آ سکتا ہے. اور مسلمان کو ہمیشہ اللہ اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو مقدم رکھنا چاہیے کہ بھئی ہر حال میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ میرے کسی عمل سے اللہ تو ناراض نہیں ہو رہے، اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ناراض نہیں ہو رہے. یہ سامنے رکھ کر آدمی اپنی زندگی گزارے اور یہ سامنے رکھ کر یہ جو شریعت کی تعلیمات ہے اس پر ہم عمل کرتا رہے. اللہ تعالیٰ شانہ ہمیں ان تمام باتوں کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.